بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شطرنج ایپیسوڈ 32۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، آنند سنگھ کام کا آدمی ہے، بہرحال اب تم ان لوگوں کو ساتھ لو اور میرے ساتھ چلو۔ بس 1 منٹ میں ذرا آنند سنگھ سے بات کر لوں، چمن نے کہا۔ آنند سنگھ قریب ہی موجود تھا اور تغلق خان کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ گردن ہلانے لگا، پھر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے رائٹنگ پیڈ پر کچھ لکھ کر چمن کی طرف بڑھا دیا۔ چمن نے اسے پڑھا اور بولا، شکریہ آنند سنگھ، کوئی بات نہیں، باہر تو ہم تمہاری مملکت میں ہیں اور تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آنند سنگھ ہنسنے لگا تھا۔ اچھا تو پھر مجھے اجازت دو آنند سنگھ، میں تغلق خان کے ساتھ چلتا ہوں۔ اور ہاں تغلق خان، تم اپنے اس آدمی کو یہاں کیوں چھوڑ رہے ہو؟ تاکہ آنند سنگھ سے رابطہ قائم رہے، یہ بھی سیٹھ جبار کا حکم ہے۔ اوکے اوکے، اچھا پھر 1 منٹ رک جاؤ، میں اپنے قیدیوں کو نکال کر لاتا ہوں، چمن نے کہا، اور آنند سنگھ کے ایک آدمی کو اشارہ کر کے آگے بڑھ گیا۔ تغلق خان آنند سنگھ سے کچھ گفتگو کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی گل، ایاز، شمع اور اس کی ماں چمن کے ساتھ باہر آ گئی۔ ان کے ہاتھ مجھ پر بندھے ہوئے تھے اور وہ کافی مزمحل اور تھکے تھکے نظر آ رہے تھے۔ ایاز کی کیفیت کھوئی کھوئی سی تھی، اسے دیکھ کر میرا دل بے اختیار رو پڑا۔ بہت لاغر ہو گیا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، داڑھی بڑھی ہوئی تھی، لباس پھٹا ہوا تھا۔ جس کیفیت میں وہ آیا تھا اسے دیکھ کر میرا دل چاہا کہ یہاں قتل عام شروع کر دوں، چمن کی ٹھیٹڑیں اڑا دوں، لیکن میں نے خود کو باز رکھا۔ یہ جذباتی کیفیات ہمیشہ مجھے تکلیف کا شکار بناتی رہی ہیں، مجھے خود پر کنٹرول رکھنا چاہیے، چنانچہ میں نے خود کو قابو میں رکھا۔ اچھا گل شیر، ہاں تم آنند سنگھ کے ساتھ آرام کرو، میں تمہیں کل دن میں کچھ ہدایات دوں گا اور اس کے بعد تمہارا یہاں کام شروع ہو جائے گا۔ اب میں چلتا ہوں، آنند سنگھ، میرے آدمی کا خیال رکھا جائے۔ آنند سنگھ نے گردن ہم کر دی۔ تغلق خان اور چمن ان لوگوں کے ساتھ باہر نکل گئے تھے اور میں ان میں سے کسی کو شبہ بھی نہیں ہو سکا کہ میں ان کے سامنے کھڑا ہوں۔ باہر تو ان کے جانے کے بعد آنند سنگھ نے مجھے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور اس کشادہ اور وسیع عمارت کے ایک کمرے میں مجھے لے جایا گیا۔ اس نے کمرے کی طرف اشارہ کر کے میری طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا اور میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، بالکل ٹھیک ہے جناب، آپ مجھے کوئی بھی جگہ دے دیتے میرے لیے بہتر ہوتی۔ آنند سنگھ نے مسکرا کر گردن ہلائی اور باہر نکل گیا۔ میں اس کمرے میں ایک مسیری پر آ بیٹھا۔ میرے ذہن و دل کی کیفیت اس وقت بھی بہتر نہیں تھی۔ ایاز کو دیکھ کر دل بری طرح مچل گیا۔ بار بار اسی کا خیال آ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ جس قدر جلد ہو میں اپنا کام کر کے یہاں سے نکل چلوں۔ بہروز بیچاری بس آ ہی پھنسی تھی۔ اگر تغلق خان مجھ سے پہلے مل جاتا تو شاید بہروز کو یہاں بھیجنے کی ضرورت پیش نہ آتی اور حالات مختلف ہوتے، لیکن جب تک تغلق خان مجھے نہیں ملتا، مجھے اپنے ہی پروگرام پر عمل کرنا تھا اور اس پروگرام کے تحت جو کچھ میں نے کیا تھا اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ تغلق خان کی یہاں موجودگی سے حالات میں تبدیلی رونما ہو گئی اور وہ لوگ یقینی طور پر جا چکے ہوں گے۔ مجھے وقت گزرنے کا انتظار تھا۔ تغلق خان نے 2 بجے آنے کے لیے کہا تھا اور 2 بجے سے پہلے مجھے اپنا کام انجام دینا تھا۔ کیا ضروری تھا کہ تغلق خان کے پہنچنے پر میں اپنا کام انجام دے کر وہاں پہنچوں؟ اس سے پہلے ہی یہ کام ہو جائے، برائنزے کو تلاش کرنا مشکل کام نہ ہوگا۔ تغلق خان نے مجھے اپنی رہائش گاہ کا مکمل پتہ دے دیا تھا۔ باہر طور چونکہ رات کافی گزر چکی تھی، اس لیے میں آرام کرنے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور ایک منحنی سا آدمی اندر داخل ہو گیا۔ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ اگر ہو تو بتا دیں، میں آپ کے برابر والے کمرے میں رہتا ہوں اور آپ کی خدمت پر مامور ہوں۔ آنند سنگھ نے مجھے یہی حکم دیا ہے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے موتجبانہ انداز میں اسے دیکھا اور منحنی سا شخص چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ گرو سنگھ جناب۔ ارے کہاں ملاقات ہوئی ہے تم سے؟ میں نے تمہیں کہیں اور بھی دیکھا ہے۔ کہاں دیکھا ہے؟ میں تو پچھلے 6 سال سے یہیں غلام پور میں ہوں۔ ممکن ہے غلام پور میں ہی دیکھا ہو۔ 6 سال سے تم آنند سنگھ کے ساتھ ہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، آنند سردار ہی مجھے ادھر سے لے کر آیا تھا۔ یہاں صرف ملازموں کا ہی کام کرتے ہو؟ نہیں صاحب، پہلے تو آنند سنگھ کے ساتھیوں میں تھا اور اس کے سارے کام کرتا تھا، مگر پھر میں بیمار ہو گیا۔ اتنا بیمار ہوا کہ کوئی اور کام کرنے کی ہمت ہی نہیں رہی۔ دل کی تکلیف ہے مجھے صاحب، اور کبھی کبھی درد بھی ہوتا ہے، اس لیے سردار نے مجھے اب یہاں ہی کام پر لگا لیا ہے۔ اچھا، ویسے پتہ نہیں تمہاری شکل کا کوئی اور آدمی دیکھا تھا میں نے یا تم ہی تھے؟ بس تمہیں دیکھ کر دل میں یہ خیال ہوا کہ پہلے بھی تمہیں دیکھ چکا ہوں۔ ویسے یہ عمارت کافی بڑی ہے، کیا آنند سنگھ کے ساتھ سارے ساتھی یہیں رہتے ہیں؟ نہیں صاحب جی، یہاں تو صرف آنند سردار اپنے 4-5 آدمیوں کے ساتھ رہتے ہیں، باقی لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ کوئی ضرورت ہو تو صاحب مجھے آواز دے لیجیے گا۔ بس ٹھیک ہے گرو سنگھ، بڑی مہربانی تمہاری۔ ویسے مجھے صبح ناشتہ ذرا جلدی دینا۔ ٹھیک ہے صاحب، جس وقت آپ چاہیں گے آپ کو مل جائے گا، گرو سنگھ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا اور باہر نکل گیا۔ میں نے اسے اس عمارت میں لوگوں کی تعداد معلوم کرنے کے لیے اتنی ساری بکواس کی تھی، باہر تو مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ یہاں آنند سنگھ کے ساتھ زیادہ افراد نہیں رہتے۔ اب یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ کب تک جاگتا رہتا ہے اور باقی لوگ یہاں کیا کرتے ہیں۔ باہر تو ان ساری معلومات کے لیے زیادہ وقت صرف کرنا بھی مناسب نہیں تھا۔ بس تھوڑی دیر کے بعد میں اپنا کام شروع کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ عمارت سنسان ہو گئی ہے، کوئی آواز بھی نہیں سنائی دے رہی، چنانچہ میں خاموشی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ میں پوری طرح مسلح تھا اور ہر قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار تھا۔ عمارت کے بارے میں مجھے کوئی صحیح اندازہ نہیں تھا، لیکن میں بڑے محتاط انداز میں پہلے پوری عمارت کا جائزہ لینے کے لیے تیار تھا۔ عمارت میں روشنی نہیں تھی، بس کہیں کہیں روشنی کی کرنیں نظر آ رہی تھیں جو عام طور سے ان کمروں سے جھلک رہی تھیں جن میں لوگ موجود تھے اور غالباً سونے کے لیے لیٹ چکے تھے۔
پھر میں نے عمارت کے صدر دروازے کو دیکھا، وہاں ایک چوکیدار موجود تھا اور جاگ رہا تھا۔ باقی احاطہ سنسان پڑا تھا اور اس کے بعد میں واپس اس جگہ آ گیا جہاں میں نے ایک حال میں بہروز کو بندھے ہوئے دیکھا تھا۔ اس حال میں بھی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ میں اندر کی آہٹیں لینے لگا، پھر مجھے اندازہ ہوا کہ بہروز موجود ہے اور یقیناً جاگ رہی ہے۔ بہروز تک پہنچنے سے پہلے میں جہاں کے حالات سے نمٹ لینا چاہتا تھا، کیونکہ پتہ نہیں بہروز کی اپنی حالت کیا ہو۔ اس کے بعد میں وہاں سے نکل آیا اور سب سے پہلے اس کمرے میں پہنچ گیا جس میں مجھے روشنی نظر آئی تھی۔ میں نے کمرے کے دروازے پر آہستہ آہستہ دستک دی اور 2-3 بار کی کوششوں کے بعد اندر تیز روشنی ہو گئی۔ پھر کسی کے قدموں کی چاپ دروازے کی طرف بڑھتی ہوئی محسوس ہوئی، میں چوکنا ہو گیا۔ دروازہ کھلا اور مجھے سلیپنگ سوٹ میں ملبوس ایک شخص کی شکل نظر آئی، لیکن میرا زوردار گھونسا اس کے منہ پر پڑا۔ اس کی حلق سے ایک عجیب سی آواز نکلی ہوئی، لیکن وہ چت گر گیا۔ دوسرے لمحے میں دروازے سے چھلانگ لگا کر اندر پہنچ گیا اور اس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ میں اس کی گردن دبانے لگا۔ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ کمرے میں وہ تنہا ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے، لیکن اس کی گردن پر پوری طرح گرفت قائم کرنے کے بعد میں نے اطراف میں نگاہ دوڑائی، پھر پاؤں پیچھے کر کے دروازے کو دھکیل کر بند کر دیا۔ وہ شخص میری گرفت میں بری طرح تڑپ رہا تھا، لیکن اس کے دونوں ہاتھوں کی قوت بھی میرے اس ہاتھ کو اپنی گردن سے نہیں ہٹا پا رہی تھی جو کسی آہنی شکنجے کی طرح اس پر جمع ہوا تھا۔ میں نے اس کی موت کا پوری طرح سے یقین کر لینے کے بعد اسے چھوڑا اور لائٹ آف کر کے خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر نکلنے کے بعد میں نے دوسرے کمرے کا رخ کیا اور اس کمرے کے دروازے پر بھی میں نے اس طرح دستک دی، لیکن اس کمرے میں 2 آدمی موجود تھے۔ پہلے آدمی نے دروازہ کھولا اور میں نے وہی حرکت دہرائی جو پہلے آدمی کے ساتھ کر چکا تھا۔ میرا یہ مقابل ذرا تندرست نکلا اور خاص طور سے اس وقت مجھے الجھاؤ کا شکار ہونا پڑا جب دوسرے آدمی نے بھی میرے اوپر چھلانگ لگائی اور وہ میری پشت پر آ پڑا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے میرے شانوں کی رگیں پکڑ لیں۔ وہ رگوں کا ماہر معلوم ہوتا تھا، لیکن جلال بابا نے مجھے بہت کچھ سکھا رکھا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور اپنی گردن کی پٹھوں کی ایک مخصوص حرکت دے کر اس کی گرفت سے آزاد کرا لیا۔ اس کے بعد میرے دونوں ہاتھوں کی ضرب عقب سے اس کے منہ پر پڑی اور وہ میری پشت پر سے الٹ کر دروازے سے جا ٹکرایا۔ ہاتھ سے آواز پیدا ہوئی اور مجھے خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں اس آواز کو سن کر یہاں کے موجود دوسرے لوگ ہوشیار نہ ہو جائیں، اس لیے میں نے اپنے اس مقابل کی گردن میں دونوں پاؤں پھنسائے جو چند لمحے قبل میرے نیچے دبا ہوا تھا۔ گردن کو ایک مخصوص انداز میں زور سے جھٹکا دیا تو اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ میرے شکار کی اچھل کود قابل دید تھی اور دوسرا آدمی ایک لمحے کے لیے اسے دیکھ کر بدحواس ہو گیا۔ میں نے اس کی بدحواسی کا فائدہ اٹھایا اور دوسرے لمحے میرے پھیلے ہوئے دونوں ہاتھ اس کی گردن پر پڑے۔ اس کی حلق سے ایک ہلکی سی آواز نکلی اور اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ میرے گھونسے نے اسے دروازے سے ہٹا کر دور گرا دیا اور اس کے بعد میں اس پر چھا گیا۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ میں اسے بھی ختم کر دوں۔ چنانچہ چند ہی لمحات کے بعد اس کی سانسیں بھی بدن کا ساتھ چھوڑ گئی تھیں۔ ان لوگوں کے قتل کا بھی شاید مجھے عام حالات میں افسوس ہوتا، لیکن یہ معلوم ہونے کے بعد کہ یہ بھی سیٹ جبار کے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں، اس کے غلاموں میں سے ہیں، مجھے ان سے کوئی ہمدردی نہیں رہی تھی۔ ان دونوں کا صفایا کرنے کے بعد میں اس کمرے سے باہر نکل آیا۔ کمرے کا دروازہ باہر سے بند کیا، پھر دوسرے شکار کی تلاش میں چل پڑا۔ پھر مجھے ایک کمرے میں روشنی نظر آئی جو اسی سیٹ میں تھی اور اب اس کمرے کو مجھے اپنا ہدف بنانا تھا۔ چنانچہ میں اس کمرے کی طرف چل پڑا۔ اس کمرے کے عین سامنے ایک اور کمرہ تھا جس میں روشنی تھی۔ اس لحاظ سے یہ کمرہ ذرا محدود تھا، کیونکہ اگر میں اس کمرے میں داخل ہوتا اور وہاں موجود لوگوں سے نمٹنے کی کوشش کرتا تو اس کی آوازیں دوسرے کمروں میں بھی جا سکتی تھیں، لیکن باہر طور خطرہ مول لینے کے لیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ میں نے حسب معمول اس کمرے کے دروازے پر دستک دینے کی کوشش کی، لیکن میرے ہاتھ کے ہلکے سے دباؤ سے کمرے کا دروازہ کھل گیا اور اس کے بعد میں نے تاخیر نہیں کی، میں پھرتی سے اچھل کر اندر داخل ہو گیا۔ یہاں بھی 2 آدمی تھے جو جاگ رہے تھے اور ان کے سامنے شراب کی بوتلیں رکھی تھی۔ گلاسوں میں تھوڑی تھوڑی سی شراب تھی اور سامنے تاش کے پتے پھیلے ہوئے تھے جن کے نزدیک نوٹوں کی گڑیاں ڈھیر لگی ہوئی تھیں۔ غالباً وہ جوا کھیل رہے تھے۔ دونوں شراب پینے کے باوجود نشے میں نہیں تھے اور شاید محتاط تھے۔ اگر وہ مجھے پہچان بھی لیتے تو انہیں مجھ پر کوئی شبہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ آنند سنگھ ان لوگوں کو یہ بتا ہی چکا تھا کہ میں یہاں ایک معزز مہمان کی حیثیت رکھتا ہوں۔ لیکن نہ جانے انہیں کیا سوجی کہ ان میں سے ایک پھرتی سے پلٹا، اس نے جیب سے ریوالور نکال کر فائر کر دیا۔ اس نے یقیناً میری پیشانی کا نشانہ لیا، لیکن میں بجلی کی سی تیزی سے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور ریوالور کی گولی میرے بالوں کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ پھر اس نے دوسرا فائر کیا۔ اس دوران اس کا ساتھی بھی اٹھ کھڑا ہوا، لیکن چونکہ وہ بے حیالی میں اٹھا اور ریوالور کی گولی کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکا، اس لیے وہ اس کی زد میں آ گیا۔ گولی اس کے دماغ سے پار ہو گئی۔ فائر کی آواز یقینی طور پر دور دور تک سنی گئی ہوگی، اس سے قبل کہ میں اس کے خلاف کوئی اقدام کر سکتا۔ اس نے مزید کئی فائر کیے، مگر اس دوران میں نے اس کے سامنے رکھی ہوئی میز پر ایک زوردار لاٹ رسید کر دی اور وہ میز کی لپیٹ میں آ گیا۔ ریوالور سے چلائی ہوئی گولی چھت سے ٹکرائی اور چھت سے تھوڑا سا پلاسٹر اکھڑ گیا۔ میں نے اس پر جھپٹنے میں دیر نہیں لگائی، لیکن وہ میرے اندازے سے کہیں زیادہ پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے جیسے ہی اسے اٹھتے ہوئے دیکھا، دوبارہ میز اٹھا کر اس پر دے ماری اور میرا مقصد حل ہو گیا۔ مجھے چند لمحوں کی مہلت مل گئی۔ میز زیادہ وزنی تو نہیں تھی، لیکن چونکہ میری پوری قوت سے اس پر ماری گئی تھی، اس لیے اس کی ضرب بڑی کارآمد ثابت رہی۔
اور اس کے ہاتھوں سے پستول نکل کر دور جا گرا اور میں ایک چھلانگ لگا کر اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ میں نے گرے ہوئے شخص کے منہ پر پوری قوت سے اپنا وزنی پاؤں مارا اور اس کے دانتوں کی سامنے کی لائن صاف ہو گئی۔ پھر میں نے اسے اٹھایا اور ایک پاؤں اس کی گردن پر رسید کر دیا۔ دفعتاً رکب سے میری پشت پر ایک زوردار ضرب پڑی اور میں اچھل کر دیوار سے جا ٹکرایا۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ عام آدمی کی شاید پسلیاں ٹوٹ جاتی۔ ایک لمحے کے لیے تو میں چکرا گیا، لیکن مجھے فوراً ہی سنبھلنا پڑا۔ میں چیتے کی پھرتی سے پلٹا اور اس بار آنند سنگھ کو میں نے اپنے مقابل پایا۔ سفید کھردر پاجامے میں اس وقت وہ مجھے حاصل تنومند اور توانا نظر آیا۔ حالانکہ پہلے اس کی جسامت پر میں نے غور نہیں کیا تھا، لیکن اس وقت محسوس ہو رہا تھا کہ وہ فولادی بدن کا آدمی ہے، اور اس نے ہونہار نگاہوں سے اپنے آدمی کو دیکھا، پھر بھبرے ہوئے سانڈ کی طرح مجھ سے آ ٹکرایا۔ اس نے مجھے دیوار سے ہٹنے نہیں دیا تھا اور بری طرح دیوار سے چپکا کر رگڑ رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے ایک ہاتھ سے میری پسلیوں کے نیچے گھونسا رسید کرنا چاہا، مگر میں اس کی گرد سے پھسل گیا اور اس کا گھونسا ہتھوڑی کی طرح دیوار سے ٹکرایا۔ یہ چوٹ اچھے بھلے مضبوط آدمی کا ہاتھ بیکار کر دینے کے قابل تھی۔ اس نے ایک ہلکی سی غراہٹ کے ساتھ پہلے سے زیادہ مشتعل ہو کر میرے منہ پر گھونسا رسید کرنے کی کوشش کی، لیکن اس مرتبہ بھی میں جھکائی دے گیا۔ اچانک وہ پیچھے ہٹا اور میں اس نئے حملے پر غور بھی نہیں کر سکا۔ مجھے تو اس وقت اندازہ ہوا جب اس کی دونوں لاتیں فضا میں بلند ہو کر میرے سینے سے ٹکرائیں۔ میں سنبھل نہ سکا اور بری طرح سے دیوار سے جا ٹکرایا۔ ایک لمحے کے لیے تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، سینے میں ناقابل برداشت تکلیف ہونے لگی، لیکن میں دوسرے لمحے سنبھل گیا۔ وہ ایک بار پھر اچھلا اور اس نے میری دیوار کے ساتھ پیس ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اس مرتبہ اس کی گردن پر میں نے ایک ہاتھ رسید کیا اور اس کی حلق سے ایک کریہا آواز نکلی۔ وہ ایک لمحے کے لیے لڑکھڑایا، پھر سنبھل گیا۔ بے حد مضبوط آدمی تھا اور میں نے اتنے مضبوط کم لوگ ہی دیکھے تھے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب تک میں نے جتنے لوگوں کو قتل کیا ہے وہ اس کے گرگے تھے، اور یقینی طور پر معمولی سے لوگ تھے۔ اس وقت میرے سامنے ایک ایسا آدمی موجود ہے جس سے جنگ کرنا یقینی طور پر ایک مشکل کام ہے، لیکن حالات نے مجھے مشکلات سے نمٹنے کے بہت سے گر سکھا دیے تھے۔ مار اس لیے کھا گیا کہ ابھی تک مقابل کی جسمانی صحت کا صحیح اندازہ نہیں کر پایا تھا۔ وہ پھر مجھ پر جھپٹا اور میں نے گھوم کر میری ناک کے نیچے ضرب لگانے کی کوشش کی، لیکن اب صورتحال بدل گئی تھی۔ مقابل کا اندازہ ہو چکا تھا، چنانچہ میرا کھڑا ہاتھ اس کی ٹانگ پر پڑا اور وہ ایک تیز آواز کے ساتھ دوہرا ہو گیا۔ میں نے پلٹ کر اس کی پنڈلی پر ایک اور ہاتھ مارا اور اس ہاتھ نے یقیناً اسے چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا ہوگا۔ وہ بری طرح لڑکھڑا کر نیچے گیا اور میں نے ایک لمحے میں اچھل اس کی پنڈلی کے اسی حصے پر ایک ضرب لگائی۔ یقینی طور پر ضرب بڑی کرامت تھی۔ وہ دوبارہ فرش پر گرا تو اٹھ نہیں سکا۔ اس دوران میں اس نے کنپٹی پر ایک ٹھوکر بھی رسید کر دی۔ اس ٹھوکر سے وہ بلبلاتا ہوا اٹھا، لیکن اس کی ٹانگ میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ اس کے حلق سے اب جو آوازیں نکل رہی تھیں وہ درندوں کی غراہٹ سے مشابہ تھی۔ وہ گونگا تھا، اس لیے بول نہیں سکتا تھا۔ اس کا چہرہ لہو لہان ہو رہا تھا۔ میں نے اس کے اٹھتے ہی سر کے درمیانی حصے میں ایک چاپ لگائی اور گھٹنوں کے بل گھوم گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا سر ادھر ادھر کو ڈولا، لیکن دوسرے لمحے وہ اچھل کر ایک بار پھر مجھ پر حملہ آور ہو گیا۔ میں نے اس کے چہرے پر اتنی طاقت سے گھونسا رسید کیا کہ اس کی ناک کی ہڈی ہی ٹوٹ گئی ہوگی۔ اس کے چہرے پر خون کی تہیں گہری ہو گئی تھی، لیکن اب وہ بری طرح بلبلا رہا تھا۔ اس کی مٹھیاں بینچی ہوئی، جو اس حالت میں بھی وہ اتنا غضبناک نظر آ رہا تھا کہ اگر میں اس کے سامنے ایک لمحے کے لیے بھی کمزور پڑتا تو وہ مجھے پیس کر رکھ دیتا۔ اس سے قبل کہ اس کے اور ساتھی یہاں پہنچے، مجھے کوئی ایسا قدم اٹھا لینا چاہیے جو اس شخص کے لیے آخری ہو۔ میں نے سوچا، پھر میں نے یہی کیا۔ میری دو انگلیاں ایک محسوس انداز میں آگے بڑھیں اور اس کی آنکھوں کے پپوٹوں میں پڑیں اور خون کی ایک موٹی تہہ میری انگلیوں کو بھگوتی ہوئی کلائی تک بہنے لگی۔ وہ بری طرح آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر چیخنے لگا، پھر اس کے گھٹنے زمین پر جا ٹکی اور مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ میں نے اسے اس اذیت سے نجات دلانے کے لیے ایک بھرپور ٹھوکر اس کے دل کے مقام پر رسید کی۔ وہ الٹ گیا اور اس کے ہاتھ تشنجی انداز میں پھیل گئے۔ میں اب غیر محتاط نہیں تھا۔ جھپٹ کر میں نے پستول اٹھائی اور دروازے کی جانب رخ کر کے کھڑا ہو گیا۔ میں اس کے اور ساتھیوں کی آمد کا منتظر تھا، لیکن 1 منٹ گزر گیا، پھر 2 منٹ، اور مجھے کوئی آہٹ سنائی نہ دی۔ آنند سنگھ کا تڑپتا ہوا بدن اب سرد ہوتا جا رہا تھا، اس کے منہ سے بری طرح خون بہہ رہا تھا۔ غالباً یہ میری اس ٹھوکر کا کمال تھا جو اس کے دل پر پڑی تھی۔ یقینی طور پر اس کا دل پھٹ گیا تھا۔ میں نے محتاط انداز میں راہداری میں جھانکا۔ راہداری سنسان پڑی تھی، البتہ اس کمرے کے عین سامنے والے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ غالباً آنند سنگھ اسی کمرے میں تھا۔ میں نے احتیاطاً اس کمرے میں داخل ہو کر اندر کا جائزہ لیا۔ پورا کمرہ خالی تھا۔ پھر راہداری میں آ گیا اور ایک سمت بڑھنے لگا۔ میں اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ یہاں کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں یا نہیں۔ میں بہروز کو آزاد کرانے سے پہلے ان لوگوں کا مکمل صفایا کر دینا چاہتا تھا، لیکن چند ہی منٹ بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہاں ان 5 کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ میں مطمئن انداز میں وہاں سے واپس آیا اور دوڑتا ہوا اس کمرے کی طرف چل پڑا جہاں بہروز کو باندھا گیا تھا۔ بہروز اسی طرح کرسی سے بندی بیٹھی تھی، اس کے بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے اجنبی نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ اسی قریب پہنچ کر میں نے اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے بال سمیٹے اور اس نے جھٹکے سے گردن پیچھے کر لی۔ میں اس کی پشت پر پہنچ گیا، پھر میں نے اس کے ہاتھوں کی رسیاں کھول دیں۔ بہروز اچھل کر کھڑی ہو گئی، اس کی آنکھوں میں ایک ہونہار کیفیت تھی۔ آؤ، میں نے کہا اور واپس دروازے کی طرف مڑ گیا، لیکن وہ میری آواز نہیں پہچان سکی اور مجھے اس ڈرامے کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔
دفعتاً بہروز کی لات میری پشت پر پڑی، اچانک اور زوردار ضرب تھی، لطف آ گیا، بمشکل ہی گرنے سے بچا۔ بہروز اس کامیابی کے بعد فوراً ہی دوسرا حملہ کرنے کے لیے لپکی تھی، لیکن میں نے جلدی سے وہ جگہ خالی کر دی۔ اس کے ساتھ ہی وار کی ناکامی کے بعد میں نے اسے گرنے سے بھی بچایا۔ بس بس محترمہ بس، میری ریڑھ کی ہڈی توڑنے کے بعد بھی آپ کو صبر نہیں آیا؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ منصور، وہ حیرت زدہ لہجے میں بولی، جی تشریف لائیے۔ میں کمر پر ہاتھ رکھے کراہتا ہوا آگے بڑھا۔ بہروز نے میرے پیچھے لپکی تھی۔ آئی ایم سوری منصور، مجھے افسوس ہے، زیادہ تکلیف ہے کیا؟ لیکن مجھے کیا معلوم تھا؟ اس کی آواز روحانسی ہو گئی تھی۔ میں ہنس پڑا۔ اس کے بعد آپ مسٹر بہروز بننے کی کوشش نہیں کریں گی؟ آپ جلدی سے آ جائیے۔ میں بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ سب لوگ کہاں چلے گئے؟ عدم آباد۔ میں نے اس کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بہروز ہوش کونٹے پر زبان پھیر رہی تھی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ اس وقت میں تاج کی رخ کر رہا تھا۔ یہاں ہمارے کمرے محفوظ تھے۔ تاج میں داخل ہوتے ہی میں نے میک اپ اتار دیا، اس لیے کہ کوئی ہماری طرف متوجہ نہیں تھا۔ بہروز کو اسی کمرے میں پہنچا کر میں نے کہا، اب تم یہاں آرام کرو، میں دوسرے اہم کام انجام دے لوں۔ کہیں جاؤ گے منصور؟ ہاں، چمن کو آخری سبق دینے۔ وہ بھی تو وہیں تھا، اور اس کے ساتھ وہ لوگ بھی تھے، میرا مطلب ہے گل اور ریاض وغیرہ۔ ہاں، وہ سب موجود ہیں۔ اگر کام توقع کے مطابق ہو جائے تو شاید کل تک ہماری واپسی بھی ہو جائے۔ اور پھر اسے خدا حافظ کہہ کر باہر نکل آیا۔ برائنزے اسٹریٹ کی کوٹھی نمبر 8 تلاش کرنے میں مجھے کوئی دقت نہ ہوئی۔ بڑا پرسکون اور شاندار علاقہ تھا۔ کوٹھیاں ترتیب سے بنی ہوئی تھیں اور ان میں نمبر پلیٹیں نمایاں نظر آ رہی تھیں۔ کوٹھی نمبر 8 مین روڈ سے ہٹ کر ایک دوسری ذیلی سڑک پر واقع تھی، چونکہ ابھی 2 بجنے میں کافی دیر تھی، اس لیے مجھے یقین تھا کہ تغلق خان میرے پاس پہنچنے کے لیے نہیں نکلا ہوگا۔ اگر وہ نکل بھی گیا ہوگا تو کوئی حرج نہیں، واپس یہیں آئے گا اور میں اس کا انتظار کر لوں گا۔ لیکن جب میں کوٹھی نمبر 8 کے سامنے پہنچا تو مجھے وہ گاڑی نظر آ گئی جس میں تغلق خان واپس آ گیا تھا، اور جسے میں نے بھٹے کے قریب ہوٹل کے سامنے دیکھا۔ تغلق خان نے شاید اشارے سے بتایا بھی تھا کہ وہ اسی گاڑی ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ تغلق خان کوٹھی میں ہی موجود ہے۔ پتہ نہیں اس نے اپنا کام کیا ہوگا یا نہیں۔ میں نے گاڑی کوٹھی سے کافی دور ایک تاریک گوشے میں روک دی اور اسے لاک کر کے نیچے اتر آیا۔ کوٹھی میں داخل ہونے کے لیے گیٹ کا استعمال تو کسی طرح موزوں نہیں تھا، ویسے بھی اس میں داخل ہونے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی، اور میں گھوم پھر کر پورچ میں واپس آ گیا جہاں تغلق خان کی کار کھڑی تھی۔ یہاں رک کر میں تھوڑی دیر تک دروازے کا جائزہ لیتا رہا، کوئی تحریک نہیں ہوئی۔ یوں بھی کوٹھی میں ضرورت سے زیادہ خاموشی مسلح تھی، اور جس سے اس بات کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا تھا کہ ممکن ہے تغلق خان اپنے کام سے فارغ ہو گیا ہو۔ پھر میں اندر داخل ہونے کے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کر رہا تھا کہ تغلق خان مجھے نظر آیا۔ میں نے کلائی پر بندی گھڑی میں وقت دیکھا، کیا وہ بھی میرے پاس جانے کا ارادہ رکھتا ہے؟ میں نے سوچا میرا اندازہ کچھ درست ہی تھا، کیونکہ تغلق خان سیدھا اپنی گاڑی کی جانب آ رہا تھا، اطراف میں کوئی نظر نہیں آیا، اسی لیے میں کسی حد تک بے فکر ہو گیا۔ جب وہ گاڑی کے نزدیک پہنچا تو میں گاڑی کی اوٹ سے کھڑا ہو گیا۔ تغلق خان کا ہاتھ ایک دم سے پستول کے دستے پر جا پڑا۔ میں ہوں تغلق خان، میں نے کہا، اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ارے آپ یہاں پہنچ گئے پلیز؟ ہاں، میرا کام ہو چکا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ تمہیں زحمت کیوں کرنے دوں۔ کیا مطلب؟ کام ہونے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تغلق خان نے متعجب لہجے میں پوچھا۔ آنند سنگھ اور اس کے ساتھیوں کی میرے ہاتھوں موت ہو چکی ہے، نہ صرف وہ بلکہ پوری عمارت بھی ملبے کا ڈھیر کرایا ہوں۔ بہت خوب پرنس، آپ اور بہروز، میرا مطلب ہے آپ لوگوں کو کوئی چوٹ تو نہیں آئی نا؟ تغلق خان کافی حیرت زدہ تھا، وہ سر سے پیر تک مجھے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، ہم بالکل ٹھیک ہیں، لیکن رینڈ روور بیچاری، اسے میں نہیں بچا سکا۔ میں نے اس کی حیرانگی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرانے لگا۔ اب انہی کی کار میں گھوم رہا ہوں۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ ہے چھوڑو سے، اب یہاں کی پوزیشن بتاؤ۔ حسب پروگرام ٹھیک ہے، میں ذرا جلدی فارغ ہو گیا تھا اس کام سے چمن سے میں یہ کہہ کر آیا ہوں کہ ابھی مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ چمن حواس میں ہے؟ ہاں، میں نے اسے آپ کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ ویسے وہ خوابگاہ میں جا چکا اور کہہ رہا تھا کہ ذہنی طور پر بہت پریشان ہے۔ ارے وہ لوگ، میرا مطلب ہے ایاز وغیرہ، وہ الگ ایک حال نما کمرے میں قید ہیں، باہر سے تالا لگا دیا گیا ہے، اور چمن نے میرے آدمی کو ان کے لیے پہرے داری پر مقرر کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے خیال میں اس وقت بھی تیرات میں جا کر اس دروازے کی نگرانی کر رہے ہیں جس میں وہ لوگ مقید ہیں۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ وہ بھی دروازے کے قریب ہی الٹے سیدھے پڑے ہیں۔ تغلق خان نے مسکراتے ہوئے کہا، گڈ، تو پھر تغلق خان مجھے اجازت دو چمن سے ملاقات کر لوں۔ کیا مطلب؟ کیا مجھے آپ کے ساتھ نہیں چلنا ہے پرنس؟ ابھی نہیں، ویسے تم باہر رک سکتے ہو، میں نے کہا۔ تغلق خان نے گردن ہلا دی۔ جس کمرے کے دروازے پر اس نے مجھے چھوڑا تھا اس کی شیشوں کے پیچھے نیلی مدھم روشنی نظر آ رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ چمن آرام سے لیٹ گیا ہے۔ ویسے چمن کے بارے میں مجھے یہ بھی یقین تھا کہ وہ مسلح ہوگا۔ ان تمام حالات کو مد نظر رکھ کر بڑی مستعدی سے کام کرنا تھا۔ میں نے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ پہلی دستک پر ہی کوئی آواز سنائی نہیں دی، لیکن دوسری دستک پر چمن نے اندر سے پوچھا، کیا بات ہے، کون ہے؟ دروازہ کھولی مسٹر چمن، مجھے آپ سے ضروری کام ہے، میں نے آواز بدل کر کہا۔ کمرے میں تیز روشنی پھیل گئی۔ چمن دروازے کے قریب آ رہا، پھر اس نے دروازہ کھول دیا۔ اندر کی نسبت باہر قدرے تاریکی تھی، اس لیے میری صورت ایک لمحے تک صاف نظر نہیں آئی۔ میں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دکھیلا اور اندر ہو گیا۔ میرے اس انداز پر چمن کے چہرے پر متحیرانہ آثار پھیل گئے۔ پھر اس نے میری صورت دیکھی اور ایسے پیچھے ہٹا جیسے اسی بدن میں کرنٹ پھیل گیا ہو۔
اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی تو چہرے پر شدید بدحواسی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ بمشکل تمام اس کے منہ سے نکلا تم تم اس کے حلق سے بھرائی ہوئی آواز نکلی۔ میں نے اس کی طرف رخ کیے، 2 قدم پیچھے کی طرف ہٹا، دروازہ اندر سے بند کر دیا، پھر مسکراتا بولا ہاں استاد چمن، مجھے پہچانتے ہو؟ منصور؟ منصور کیا واقعی یہ تم ہی ہو؟ تمہارا کیا خیال تھا؟ کیا تمہارے آدمی اتنے احمق اور بیوقوف تھے کہ انہوں نے تمہیں میرے فرار کی اطلاع بھی نہیں دی؟ مجھے معلوم ہے کہ تم انہیں داج دے کر فرار ہو گئے تھے۔ ہونا ہی تھا چمن، تم سے ملاقات کرنا تو بے حد ضروری تھا۔ دراصل تم ان لوگوں سے ہو جنہوں نے میرا دوست بن کر مجھے دغا دیا۔ وہ جو شروع ہی سے میرے دشمن کی حیثیت سے سامنے آتے تھے، میرے لیے تکلیف دہ ضرور تھے، لیکن میں ان سے محتاط تھا۔ مجھے اعتراف ہے چمن کہ تم نے مجھے بڑی کامیابی سے ایک طویل عرصے تک بیوقوف بنایا اور اپنے جال میں پھنسائے رکھا، اور تمہاری اصلیت مجھ پر واضح ہوئی تو یقین کرو دنیا سے میرا اعتبار بری طرح مجروح ہوا، اور میں نے سوچا کہ کم از کم سیٹھ جبار اس سلسلے میں غلط نہیں کہتا تھا۔ طارق نے مجھے جو سبق دیے تھے ان میں وہ بلا شبہ میرا استاد تھا۔ اس نے مجھے یہی کہا تھا کہ جب تک دنیا پر اعتبار کرتے رہو گے، دھوکے کھاتے رہو گے، اعتبار کرنا چھوڑ دو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ مگر تم منصور، میرا مطلب ہے کیا تم میری سمجھ میں نہیں آیا کہ آج تک کیا تم پرنس دلاور کی حیثیت سے بھی مشہور ہو؟ ہاں چمن، پرنس دلاور میں ہوں، مگر کیسے تم نے یہ دولت کہاں سے اکٹھی کی؟ کروڑوں کیا بلکہ اربوں کے مالک معلوم ہوتے ہو، تم نے یہ سب کچھ کیسے کیا؟ ہاں چمن، دنیا سے میرا اعتبار بلا شبہ اٹھ گیا، لیکن چند لوگ اب بھی ایسے ہیں جنہوں نے میرے اعتبار کے بت کو ٹوٹنے نہ دیا، اور انہوں نے میری اس طرح امداد اور معاونت کی کہ دنیا پر میرا اعتبار پھر سے قائم ہو گیا۔ کون تھے وہ لوگ؟ چمن گہری گہری سانسیں لے کر خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، پروفیسر شیرازی، لیڈی جہانگیر یعنی گل۔ یہ 2 افراد ایسے تھے جنہوں نے میرے لیے اپنا سب کچھ تیج دیا اور مجھے وہ حیثیت دی کہ آج میں سیٹھ جبار کے مقابلے میں کھڑا ہوں۔ مگر ان لوگوں کو سیٹھ جبار سے کیا پرہاش تھی؟ سیٹھ جبار سے نہیں میرے دوست، انہیں اس ماحول سے پرہاش تھی جہاں سیٹھ جبار جیسے لوگ خدا کا درجہ حاصل کیے ہوئے ہیں۔ خدا ایک ہے، ایک رہے گا۔ سیٹھ جبار جیسے لوگ تو تاریخ میں ہمیشہ ہی سامنے آتے رہتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ بڑی حیثیت کے مالک بن کر فرعون، شداد، نمرود، یہ سب لوگ سیٹھ جبار سے مختلف تو نہیں تھے، لیکن ان لوگوں کا انجام کیا ہوا یہ تمہارے علم میں ہے۔ مجھے ان سب سے اتنا اختلاف نہیں ہے چمن جتنا تم سے ہے۔ تم تو میرے دوست بن کر میرے سامنے آئے تھے نا، تم نے تو سیٹھ جبار سے دشمنی کا اظہار کیا تھا، تم نے ہر طرح سے میری امداد کی تھی، لیکن اس کے پس پردہ جو کچھ تھا وہ میں نے کسی اور سے نہیں، تمہاری ہی زبانی سنا۔ مگر منصور، میں نے چمن پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، چالاکی کی کوشش مت کرو چمن، میں جانتا ہوں تم اپنے بستر تک جاؤ گے، وہاں سے اسٹین گن یا پستول اٹھاؤ گے، تمہارا کیا خیال ہے کیا میں وہاں تمہیں پہنچنے دوں گا؟ نہیں، مگر قتل یہ تو مناسب نہیں۔ میں تمہیں ایک پیشکش کر سکتا ہوں، چمن نے کہا۔ ہاں کہو۔ میں تمہاری غلامی کے لیے تیار ہوں، مجھے تم جیسے غدار غلام درکار نہیں۔ ہاں اگر تم جان بچانا چاہتے ہو تو صرف ایک شرط پر تمہاری جان بخشی جا سکتی ہے، میں نے بھاری لہجے میں کہا۔ وہ کیا مجھے بتاؤ تو صحیح، چمن نے بوکھلائے ہوئے انداز میں پوچھا۔ مجھے جواب دو چمن، میری ماں اور بہن کہاں پر ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ چمن پریشان نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا، پھر گہری سانس لے کر بولا، میں نے ایک نیت اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں منصور کہ مجھے ان کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ تم نے انہیں دیکھا ہے چمن؟ خدا کی قسم کبھی نہیں، نہ ہی سیٹھ جبار سے میری اس موضوع پر کبھی کوئی گفتگو ہوئی۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ سیٹھ جبار نے انہیں کہاں رکھا اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تو پھر تمہارے چانسز ختم، اب تمہاری زندگی کا کوئی جواز نہیں۔ دیکھو منصور، یہ سب کچھ نہ کرو، میرا تمہارے ساتھ اچھا حادثہ رہ چکا ہے، ہم نے دوستانہ ماحول میں وقت گزارا، میری وجہ سے تمہیں بہت سی منات بھی ملی، انہیں کا خیال کرو۔ میں تم سے الجھنا نہیں چاہتا، میں اتنا چوہا بھی نہیں ہوں، اگر تم مجھے کمزور سمجھ رہے ہو تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں ایک قدم آگے بڑھ رہا تھا اور چمن پیچھے ہٹتا جا رہا تھا۔ میں نے تلخ مسکراہٹ سے اسے دیکھا اور بولا، موت تمہارے سامنے ہے چمن، کم از کم ایسے جہالت کے الفاظ استعمال مت کرو، تم نے میرے ساتھ جو کچھ کیا اس کے پس پردہ تمہاری گندی نیت کار فرما تھی۔ میں چمن کے بالکل نزدیک پہنچ گیا، وہ ایک دیوار کے ساتھ لگ گیا اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر اس نے بستر تک جانے کی کوشش کی تو درمیان ہی میں میرے پستول سے چلی ہوئی گولی سے چاٹ جائے گی۔ اسے یہ بھی احساس تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ پھرتیلا نہیں ہے، بس وہ مجھے اپنی باتوں کی جال میں پھانس کر اپنی موت کو دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کی گریبان پکڑ لیا۔ ارے کوئی ہے، بچاؤ۔ چمن دھاڑا اور میں ہنس پڑا۔ ایسے نہیں میری جان، تم تو بہت بڑے گنڈے ہو، بے شمار افراد تمہارے ماتحت کام کرتے ہیں، تم نے زندگی میں بہت سے قتل بھی کیے ہوں گے، مرد بنو، ایک اور قتل کرنے کی کوشش کرو۔ میں تم سے مقابلہ نہیں کر سکتا، تو پھر خاموشی سے مر جاؤ۔ میں نے ایک اور کھڑا ہاتھ اس کی گردن پر رسید کرتے ہوئے کہا، چمن نیچے لڑک گیا۔ میں نے ایک ٹھوکر اس کی پسلی پر ماری اور وہ بلبلا کر روندا ہو گیا، لیکن دوسری طرف پڑنے والی ٹھوکر نے اسے پھر سیدھا کر دیا۔ سنو منصور، سنو تو صحیح، میری بات تو سنو۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑاتے ہوئے کہا، لیکن مجھ پر خون سوار تھا۔ میں نے اپنا پاؤں اس کی ٹھوڑی کے نیچے اسی گردن پر رکھ دیا، پھر میرے حلق سے ایک خوفناک گراہٹ نکلی اور اس کی زبان باہر نکل پڑی۔
وہ बुरी तरह हाथ पाँव पटक रहा था और मेरे पाँव की गिरफ्त उसकी गर्दन पर थी। मुझे इतना अंदाज़ा भी नहीं हो सका कि वो मखसूस किस्म का दरवाज़ा है जिसे मैंने अंदर से बंद करके अपनी डांस में बैरूनी मदाहरत से महफूज कर लिया था। बाहर से भी खुल सकता था, दरवाज़ा खुल चुका था और बैरूनी दरवाजे में 6 अफराद खड़े थे। मैंने अपने पाँव को 2-3 झटके दिए और चमन के हाथ पाँव की जंबिश में तेज़ी आ गई। उसका दम निकल रहा था और चंद ही लम्हों बाद हाथ पैरों की ये हरकत सर्द पड़ गई। दफातर मुझे अपने हुक्म में एक चीख सुनाई दी। मैं चौंक कर पलटा। ये गुल की चीख थी जो मेरी इस बर्बरियत से दहशत ज़दा होकर बेहोश हो गई थी। गुल के नज़दीक ही तगल्लुफ़ खान भी आ खड़ा हुआ। उसने दोनों हाथों पर गुल को संभाला और उसे लिए हुए आगे बढ़ गया। मैं चंद लम्हात खुले हुए दरवाजे को देखता रहा, फिर चमन की तरफ मुतवज्जा हो गया। मैंने बैठकर उसकी नफ्स टटोली। उसका चेहरा इतना भयानक हो गया था कि इंसानी निगाह उस पर नहीं ठहर सकती थी। वो सर्द हो चुका था। मैंने हाथ झाड़े और वापस दरवाजे की तरफ पलटा। थोड़े फासले पर तगल्लुफ़ खान गुल को दोनों हाथों पर संभाले हुए कमरे की तरफ जा रहा था। मैं भी उसके पीछे ही चल पड़ा। कमरे में तेज़ रोशनी हो गई थी। उस रोशनी में मुझे अयाज़, शम्मो और उसकी माँ सहमे सहमे से बिस्तरों पर नजर आए। क्या हुआ, इन्हें क्या हो गया? शम्मो ने बैठते हुए कहा। मुझे देखकर ठटक गई। तगल्लुफ़ खान ने गुल को एक बिस्तर पर लेटा दिया। फिर वो बोला, कोई खास बात नहीं, ऐसे ही शायद चक्कर आ गया और बेहोश हो गई है न, मगर ये मेरा मतलब है। शम्मो मेरी तरफ देखती हुई बोली। फिर चौंक कर तेज़ निगाहों से मुझे देखने लगी। ये क्या, ये मंसूर भैया? नहीं, मैं, उसने सवाल किया। हाँ शम्मो बहन, मैं मंसूर ही हूँ, अयाज़ का दोस्त। शम्मो की आंखें डुबडुबा गईं। वो मुझे देखती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। उसने मेरे सीने पर सर रख दिया। मंसूर भैया? अयाज़? अयाज़ को क्या हो गया है? आप उन्हें देखें, मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ, आप उन्हें देखें। आपके बारे में अयाज़ ने मुझे सब कुछ बता दिया था, बहुत कुछ बताया था उन्होंने मुझे। शम्मो ने कहा। मैंने शम्मो के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जो कुछ हो चुका शम्मो बहन, उसे भूल जाओ। अयाज़ ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ है उसे। मैं उसका इलाज कराऊंगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं अयाज़ की तरफ मुड़ा जो खोई खोई निगाहों से पलंग पर पाँव लटकाए बैठा मुझे देख रहा था। मैं इसके बिल्कुल करीब चला गया। अयाज़ मेरे दोस्त, मेरे भाई। मैंने उसे बुरी तरह से खींच लिया। अयाज़ खामोशी से किसी सहमी हुई चिड़िया की तरह मेरे बाजुओं में सिमटा हुआ था। उसने कोई जंबिश नहीं की, बस अजीब से अंदाज में बच्चों की तरह मेरे सीने से लगा हुआ था। मैं उसे चूम रहा था, उसे प्यार कर रहा था और मेरी आंखें भरी आ रही थी। कितने तवील अरसे के बाद अयाज़ मुझे मिला था, मेरा सबसे सच्चा हमदर्द, मेरा सबसे सच्चा और मुखलिस साथी। देर तक ये जज्बाती कैफियत मुझ पर तारी रही। अयाज़ के लिए मैं जिस कदर जज्बाती हो गया था, किसी और के लिए नहीं हुआ था। दूसरी तरफ तगल्लुफ़ खान गुल को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। शम्मो की बूढ़ी माँ भी उसकी मदद कर रही थी। बेचारी गमज़दा औरत मुसीबत का शिकार हो गई थी। उसने कब ऐसे हंगामे देखे होंगे, लेकिन बाहर तो वो भी तगल्लुफ़ खान के साथ मसरूफ़ थी। चंद लम्हों बाद गुल होश में आ गई। उसने एक कराह के साथ करवट बदली, फिर उछल कर बैठ गई। वो मुझे और अयाज़ को देख रही थी, फिर उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। वो अपनी जगह से उठी और मेरे नज़दीक आ गई। उसने मेरा बाजू पकड़ लिया। मंसूर, मंसूर तुम आ गए, तुम पहुंच गए यार। क्या हुआ, तुमने मार दिया उसे, कत्ल कर दिया ना चमन को? वो हिजानी अंदाज से कह रही थी। मैंने उसे शाना थपथपाया। हाँ गुल, बहुत ही कैफरे किरदार को पहुंच चुका है। तुम अपने आप को संभालो। सब ठीक है गुल, सब ठीक है। मुझे यकीन था मंसूर, मुझे यकीन था, खुदा की कसम मुझे यकीन था कि तुम उसका सत्यानाश कर दोगे। उसने कदम उठा तो लिया था। मैं जानती थी कि तुम बिलाहर इन हालात से वाकिफ़ हो जाओगे और उसे नहीं छोड़ोगे। उफ, वो मर गया ना, मार डाला ना तुमने उसे। हाँ गुल, खुद को संभालो प्लीज़, खुद को संभालो, हमें यहाँ से चलना है। बाहर तो गुल को किसी न किसी तरह खामोश किया। थोड़ी देर के बाद तगल्लुफ़ खान कहने लगा, भाई मेरे तमाम साथी तो सुकून की गहरी नींद सो रहे हैं। मैं इस वक्त आप लोगों की क्या खातिर मदारत करूँ? काफ़ी वगैरह चलेगी जहाँ इसका इंतज़ाम है? रहने दो तगल्लुफ़ खान, हाँ वहाँ तकलीफ़ करोगे? मैं बना लेती हूँ मंसूर भैया, अभी बना लाई, शम्मो ने कहा। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए कि हमारी एक बहन भी यहाँ मौजूद है। जाओ तगल्लुफ़ खान, शम्मो को साथ ले जाओ, किचन में काफ़ी बनवा लो, इस वक्त काफ़ी लुत्फ़ देगी। तकरीबन आधे घंटे के बाद हम काफ़ी पी रहे थे। अब चमन की लाश तक क्या करोगे? मैंने तगल्लुफ़ खान से पूछा। आनंद सिंह की उसे रिहाइश गाह में डाल दूंगा। तगल्लुफ़ खान ने जवाब दिया, अरे नहीं तगल्लुफ़ खान, वो एक जगह खतरनाक हो गई है, वहाँ बमों के धमाके हुए हैं, ज़ाहिर है लोगों ने सुने होंगे। हाँ ये बात मैं भूल गया। तो बहरहाल ये कोई मसला नहीं। कोई ये कहने वाला ज़िंदा नहीं रहा कि चमन मेरे एमा पर आनंद सिंह के अड्डे से चला था, इसलिए मैं मुतमईन हूँ चमन की लाश को मैं बआसानी ठिकाने लगा दूंगा। आप दूसरे इंतज़ामात कर लें। ओह तगल्लुफ़ खान, आनंद सिंह के दूसरे आदमियों का तुम्हारे बारे में इल्म है क्या? उनमें से कोई ये इत्तला लेकर जहाँ पहुँच सकता है? मैंने सवाल किया। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तब ठीक है, 3:30 बजे हैं, हम 5 बजे यहाँ से चल पड़ेंगे। सदर स्टेशन पहुँच जाएंगे। बहरोज़ ताज में है, मैं उसे लेकर जाकर ले आता हूँ। अरे ताज के तमाम कमरों में टेलीफ़ोन मौजूद है, आप बहरोज़ को रिंग कर दें कि वो होटल छोड़कर स्टेशन पहुँच जाए, ये मसला भी हल हो जाएगा। तगल्लुफ़ खान ने कहा। थोड़ी देर बाद में बहरोज़ से रब्ता कायम हो गया। सोई नहीं बहरोज़? सो सकती थी, उसने उल्टा सवाल कर डाला। बहरोज़ 4 बजने वाले हैं। 5:30 बजे होटल छोड़कर बाहर निकला। कोई भी सवारी मिले स्टेशन आ जाओ। रेलवे स्टेशन? हाँ अगर मैं इसमें कोई मुश्किल दरपेश हो तो मुझे बताओ। नहीं इसमें क्या मुश्किल होगी, बस बाकी गुफ्तगू ट्रेन में होगी, मैंने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। तगल्लुफ़ खान मुझसे इजाज़त लेकर चमन की लाश ठिकाने लगाने चल पड़ा। जिस वक्त वो वापस आया 5 बजे थे। हम बस उसी का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उसके पीछे पीछे बहरोज़ को देखकर हम चौंक पड़े। अरे तुम कहाँ से आ गई? शहर में गैर मामूली तहरीक देखी है मैंने।
وہ بلا شبہ آنند کے آدمی کو شبہ ہو گیا ہونے. میں نے بہروز کے لیے رسک نہیں لیا اور ٹاٹ سے انہیں بھی لے آیا. آپ لوگ تیار ہو جائیے, میں خود تو آپ کو ریلوے اسٹیشن پہنچا دوں گا. اس کے بعد آپ اپنے باس کو بھی سانحے کی اطلاع دینی ہے. ارے ہاں, یہ بھی تو ضروری ہے. ویسے اگر آنند سنگھ کے آدمی دندناتے پھر رہیں تو ریلوے اسٹیشن پر بھی توجہ دیں گے, امکان ہے اس بات کا. اچھا ہے, علم ہو گیا, ہم محتاط رہیں گے. تمہارے ساتھی تو ابھی تک بے ہوش ہے, میں چیک کر چکا ہوں. وہ صبح تک سکھ کی نیند سوئیں گے پرنس. میں خود بھی انہیں سوتا ہوا ملوں گا اور صبح کو ان سے پوچھوں گا کہ رات کی شراب اس قدر تیز کیوں تھی. تغلق خان نے مسکراتے ہوئے پوچھا. تھوڑی دیر کے بعد ہم ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے. اور بھی بہت سے لوگ موجود تھے. تغلق خان کا یہاں دیکھا جانا مناسب نہیں تھا, اس لیے میں نے اسے واپس کر دیا. اس نے کہا تھا کہ موقع ملتے ہی فون پر مجھے یہاں کے حالات سے مطلع کرے گا. 5:30 بجے ٹرین آئی. اس سے قبل میں ریلوے کے ایک افسر سے بات کر چکا تھا. اسے میں نے چھوٹی سی رقم پیش کی تو میرے لیے سہولت مہیا کرنے کو تیار ہو گیا اور اسے ہمیں ایک سلیپر دے دیا جو نہایت آرام دہ تھا. ویسے تغلق خان کے کہنے کے مطابق ٹرین خالی تھی, لیکن آفیسر کی وجہ سے بہت سی سہولتیں مہیا ہو گئی تھیں. ٹرین کے سفر میں ہم محتاط رہے, لیکن سفر سکون سے کٹ گیا اور 8:30 بجے ہم دارالحکومت کے شاندار ریلوے اسٹیشن پر اتر گئے. 2 ٹیکسیاں ہمیں لے کر چل پڑیں. 9 بجے ایگل روڈ کے بنگلے میں داخل ہو رہے تھے. پروفیسر شیرازی اور دوسرے تمام لوگ صبح ہیزی کے عادی تھے. بنگلے میں پوری طرح زندگی شروع ہو گئی تھی. تھوڑی دیر میں ہم سب ہمارے گرد جمع ہو گئے. پروفیسر کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے. انہوں نے ایاز کو بین کر پیار کیا, لیکن ایاز کی کیفیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. وہ اسی طرح کھویا سا تھا. شمع اور اس کی والدہ بھی بڑے احترام سے خوش آمدید کہا گیا تھا. گل اس بات پر سخت حیران تھی کہ یہ لوگ یہاں کیسے نظر آ رہے ہیں, جبکہ وہ انہیں ایک ایبک روڈ کے بنگلے میں چھوڑ کر گئی تھی. اور یہ نیا بنگلہ کیسے حاصل کیا گیا. بقیہ گفتگو ناشتے کی میز پر ہوگی. دلاور ہاؤس سے تو کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی پرنس. میں نے پوچھا. نہیں, کوئی نہیں. پروفیسر نے جواب دیا. سرحاب حسینہ اور بھونتوں کے ساتھ کچن میں گھس گئی. یہ لوگ ناشتہ کر چکے تھے. ہمارے لیے ذرا سی دیر میں ناشتہ لگا لیا گیا. ناشتے کی میز پر میں نے گل کے سوال کا جواب دیا. تمہارا فون ملتے ہی گل میں خود وہاں پہنچا تھا. وہاں تمہاری کار تو موجود تھی, لیکن کوئی اور نہیں تھا. مجھے یقین ہو گیا تھا کہ تم کسی جال میں پھنس گئی. چنانچہ احتیاطاً میں نے ان لوگوں کو ایبک روڈ سے ہٹا دیا. مجھے شبہ تھا کہ کہیں وہ لوگ ان کے بارے میں بھی معلوم نہ کر لیں. چمن بدحواس تھا. پرنس دلاور کی دہشت طاری ہے ان سب پر. انہیں چاروں طرف اسی کے بھوت نظر آتے ہیں. میرے خیال میں چمن کی اس بات سے اس کی دہشت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمیں یہاں نہیں رکھا گیا اور اس نے ایک دوسرے شہر میں پناہ لی. تم لوگوں سے کوئی پوچھ نہیں کی. اس نے موقع ہی نہیں ملا. اسے ہمیں اغوا کر کے ایک عمارت میں لے جایا گیا. وہاں سے ایک بند گاڑی میں سفر کیا گیا اور ہم غلام پور پہنچ گئے. یہ بات تو ہمیں کھانا دینے والے ایک ملازم نے بتائی تھی کہ ہم غلام پور میں ہیں. چمن سے تو اس کے بعد سے ملاقات ہی نہیں ہوئی. گل نے تفصیل بتائی. بہرحال میں نے حفظ متقدم کے طور پر یہ کیا تھا. میں نے کہا. تمہارا کیا خیال تھا منصور, کیا وہ مجھ سے تشدد کے ذریعے ان لوگوں کے بارے میں معلوم کر سکتے تھے؟ گل بولی. جی نہیں خاتون, لیکن رجسٹریشن آفس آپ کی گاڑی کے ذریعے آپ کا پتہ معلوم ہو سکتا تھا. او میرے خدا, یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا. گاڑی کہاں گئی؟ پردے میں ہے. ویسے تمہارے بتائے ہوئے نمبر سے ہی چمن تک پہنچا اور وہاں سے اس کے بارے میں تفصیل معلوم کی. بڑی برق رفتاری سے تمہیں غلام پور پہنچے, وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہوگا. چمن کہاں ہے؟ پروفیسر شیرازی نے پوچھا. گل جھرجھری سی لے کر رہ گئی. اس کا ہاتھ ناشتہ کرتے کرتے رک گیا. سب چونک کر اسے دیکھنے لگے. کیوں گل, ناشتہ کرو, پروفیسر نے کہا. لیکن گل نے آنکھیں بند کر لی. اب نہیں کر سکوں گی, معافی چاہتی ہوں. میں نے ایسی بھیانک موت کا تصور بھی نہیں کیا تھا کبھی. میرے خدا, میرے خدا. اس نے دونوں ہاتھ کن پٹیوں پر رکھ لے. اس کی زبان حلق سے تقریباً 8 انچ باہر نکل آئی تھی. آنکھیں اپنے حلقوں سے 1 انچ باہر لٹک رہی تھی. اور منصور اس وقت وہ زمانے کے دن کا کوئی وحشی لگ رہا تھا جس کا اس جدید دور نئی تہذیب سے کوئی تعلق نہ ہو. خدا کی پناہ. گل کے چہرے پر بے پناہ خوف تھا. پروفیسر کا ہاتھ بھی رک گیا. سبھی گل کی اس منظر کشی سے حائف ہو گئے تھے, لیکن میں پروفیسر کے چہرے پر کرب کے آثار دیکھے تھے. وہ عجیب انداز میں مجھے دیکھ رہے تھے. پھر ان کی زبان سے نکلا. تم حق بجانب ہو منصور, تم درندے نہیں ہو. تمہیں وحشی بنایا گیا ہے. میں جانتا ہوں, مجھ سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے. پھر وہ بات بدل کر بولے. مگر یہ بہروز بیگم تمہیں بھی چکر دے گئیں یا گئے؟ کسی کو ان کی حرکت کا پتہ بھی نہیں چل سکا. بہروز مسکرانے لگے. ان سارے معاملات سے فارغ ہو کر میں ایاز کی طرف متوجہ ہو گیا. ایاز کی حالت دیکھ کر کلیجہ کٹتا تھا, لیکن میں نے عزم کر لیا تھا کہ اس کا علاج کراؤں گا. اگر ضرورت پڑی تو اسے بیرون ملک بھی بھیجوں گا. میں اس کے لیے وہ سب کچھ کروں گا جس سے ذہنی توازن صحیح ہو جائے. ایاز سے ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا. میں نے حسینہ کے ذریعے شمع کو بلوا لیا. شمع ایک سادہ مزاج اور خوبصورت لڑکی تھی. شمع بہن, آپ بڑے اطمینان سے جہاں رہیں. یہ آپ کے بھائی کا گھر ہے. ایاز کا علاج میں کراؤں گا. آپ کے پاس کب پہنچا؟ کوئی 20 دن ہوئے. اکیلا آیا تھا یا کوئی لے کر آیا تھا اسے؟ ٹیکسی چھوڑ گئی تھی. یہ پہچانتا ہے آپ کو؟ کبھی پہچانتے ہیں, کبھی نہیں پہچانتے. لیکن صبح کو مجھے میرا نام لے کر پکارا اور گرم پانی مانگا تھا. اس کے بعد پھر میرا نام نہیں لیا, لیکن ہر کام کے لیے مجھ سے کہتے ہیں, کسی اور سے نہیں بولتے. شمع نے جواب دیا. شمع کی گفتگو بے حد کارآمد تھی. اسے اندازہ ہوتا تھا کہ ایاز شدید دباؤ میں نہیں ہے اور اس کی جلد ٹھیک ہو جانے کے امکانات ہیں. پروفیسر شیرازی نے رائے دی کہ ایاز کو کسی ہسپتال میں داخل کرنے کی بجائے یہاں اس کی دیکھ بھال کی جائے. بہروز نے اس خیال کی حمایت کی. تم اس مسئلے کو مجھ پر چھوڑ دو.
ڈاکٹر کرنل راضی میرا دوست ہے، دماغی امراض کا اسپیشلسٹ، میں اسے بلا لوں گا اور اگر ضرورت پڑی تو اسے کلینک میں داخل کر دوں گا۔ میں نے پروفیسر کی یہ معاونت قبول کری۔ اس کے بعد میں ان تمام لوگوں سے اجازت لے کر چل پڑا، دوسرے معاملات بھی دیکھنے تھے۔ مس نادرہ جو اس کوٹھی کی انچارج تھی اور بڑی اعلیٰ انتظامی صلاحیتیں رکھتی تھیں، سب سے پہلے مجھے ملی۔ ان سے خیریت معلوم ہوئی اور تھوڑی دیر کے بعد سب نے مجھ سے ملاقات کی۔ فینی کے پاس اس دوران کی ساری رپورٹیں موجود تھیں۔ تمام معاملات سے فارغ ہو کر میں نے اسے رپورٹیں طلب کر لیں۔ کوئی بہت اہم خبر نہیں ہے پرنس، 17 تاریخ کو اینجل کی سالگرہ ہے، یہ اس کا کارڈ ہے۔ سیٹھ جبار نے فون کیا تھا، مس اینجل کا فون بھی آیا تھا 2 بار۔ دوسری بار انہوں نے کہا کہ آپ جب بھی واپس آئیں انہیں فون کریں۔ عدنان کی طرف سے کوئی اطلاع؟ جی ہاں، فون کر کے انہوں نے آپ کے بارے میں پوچھا تھا لیکن کوئی خاص بات نہیں کی۔ اوکے فینی، اگر کوئی خاص بات ہو تو تم خود مجھے بتا دیتی، آرام کرو، میں نے کہا۔ فینی کے جانے کے بعد میں نے اینجل کو رنگ کیا لیکن وہ اس نمبر پر نہ مل سکی۔ البتہ اس لڑکی کو میں نے پیغام دے دیا کہ شام کو 6 بجے اینجل کو رنگ کروں گا، اگر اس سے ملاقات ہو تو یہ پیغام دے دو۔ بہتر جناب، اس نے کہا اور میں نے فون بند کر دیا۔ اس کے بعد میں نے عدنان کو رنگ کیا۔ میری آواز سن کر عدنان کے بعد میں اضطراب پیدا ہو گیا۔ ہیلو پرنس صاحب، خیریت سے تو ہے نا؟ میں بڑا الجھا ہوا تھا، کہاں چلے گئے تھے؟ تفصیل فون پر نہیں بتائی جا سکتی عدنان، بس یوں سمجھ لو کہ ایک چھوٹی سی مہم پر گیا تھا۔ تم سے اگر تذکرہ کیا جاتا تو میرا پروگرام ملتوی کرا دیتے، مجھے خود بھی تو ہاتھ پاؤں ہلاتے رہنا چاہیے۔ میں نے ہنس کر کہا، پرنس صاحب بہت ہاتھ پاؤں ہلا چکے، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے ہمیں سونپ دیں۔ یہ میری مخلصانہ التجا ہے، آپ ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں اور پھر اس طرح ہماری اپنی حیثیت مجروح ہو جاتی ہے۔ عدنان نے کہا، ارے عدنان، سنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں بس شہر سے تھوڑی ہی دور باہر گیا تھا۔ تم سناؤ، کیا حالات ہیں؟ حسب معمول اس دوران میں نے وہ فائلوں والا مسئلہ ختم کر لیا، کچھ رقم جمع ہو گئی ہے پرنس، تمام فائل نبٹ گئے ہیں، اب کوئی باقی نہیں۔ ہادی لاہی کو بھی 2 کروڑ کی رقم ادا کر دی، اس نے بہت سے فون کر ڈالے ہیں اور اس دوران بڑا خوش اور پرنس کی خدمت میں حاضری دینا چاہتا ہے۔ کیا حکم ہے اس کے بارے میں؟ ٹھیک ہے، ٹالو اسے، جو کچھ کر دیا اسے بھول جاؤ، جب بھی وہ رقم واپس کرنا چاہے وصول کر لینا۔ دراصل مسئلہ وہی تھا، میں نے جہاں بھی اس کی اجارہ داری توڑی ہے، میں نے جواب دیا۔ میں جانتا ہوں پرنس اور بے حد خوش ہوں۔ ویسے آپ کے اس خادم نے ایک بار پھر سیٹھ صاحب کو ذکر پہنچائی ہے۔ مارکیٹ میں ایک خاص دوا بہت کم ہو گئی تھی، سونے کے بھاؤ بک رہی تھی، ایک مخصوص قسم کی انجیکشن ہے۔ اتفاق سے میرے کانوں میں بھنک پڑ گئی کہ ہمارے دوست نے یہ ادویات ہانگ کانگ کے ذریعے منگوائی ہیں۔ 3 آدمی ادویات کا اچھا خاصا ذخیرہ لے کر آئے تھے جس کی مہلت بہت کافی بنتی تھی۔ سیٹھ صاحب ایئرپورٹ پر انتظار کر رہے تھے لیکن ان کی بدقسمتی ادویات کے پیکٹ کسٹم سے تو نکل آئے لیکن راستے میں منگوا کر لیے گئے۔ پرنس، میں جانتا ہوں کہ آپ صرف اسے ذکر دینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، پیسہ آپ کا مطمع نظر نہیں۔ چنانچہ ادویات کے پیکٹ کھولے گئے اور ان ادویات کو پورے شہر میں میڈیکل سٹورز پر فروخت کر دیا گیا اور ان سب کو ہدایات دے دی گئیں کہ اگر مقررہ وقت سے ایک پیسہ بھی زیادہ پر ادویات فروخت کی گئیں تو انہیں گرفتار کرا دیا جائے گا۔ ویسے ان سے بھی ہمیں اچھی خاصی مالی امداد حاصل ہوئی ہے، حالانکہ اس سلسلے میں مجھے پہلے سے کوئی اطلاع نہیں تھی، لیکن جب مجھے اس بارے میں پتہ چلا تو میں نے اس کام کو چھوڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ گڈ عدنان، ویری گڈ، کب ملاقات کر رہے ہو مجھ سے؟ جب حکم دے پرنس، اگر فرمائیں تو ابھی حاضر ہو جاؤں؟ آ جاؤ، مجھے بھی کوئی خاص مصروفیت نہیں ہے، تم سے کچھ اور بھی باتیں کرنی ہیں۔ عدنان پہنچا تو میں نے اس کے لیے کافی وغیرہ طلب کر لی۔ اس شخص سے مجھے انسیت ہو گئی تھی، بہت برا آدمی تھا، جرائم کا ماہر، لیکن اس کی کہانی سننے کے بعد میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا تھا کہ وہ انتہائی نیک نفس اور شریف انسان ہے۔ برائیاں اگر کسی لالچ کے تحت انسان میں پیدا ہو جائیں تو بے شک بہت برا ہو جاتا ہے، لیکن کوئی مقصد اگر دولت سے بے نیاز کر دے تو پھر وہ شخص معمولی نہیں ہوتا۔ یہی کیفیت عدنان کی تھی۔ میں نے اسے اپنے بارے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ایاز میرا دوست ہے عدنان، جس نے ایسے وقت میرا ساتھ دیا جب ساری دنیا میری نگاہوں میں تاریک تھی اور میں سڑک پر بے یار و مددگار پھر رہا تھا۔ عدنان نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، کیا ایسا کوئی لمحہ آپ پر بھی گزرا ہے پرنس؟ ہاں عدنان، میں نے تمہیں بہت پرکھا ہے، صرف چند افراد ہیں جو میری حقیقت سے واقف ہیں، اس کے بعد جو کہ بھی میری زندگی میں شامل ہوا وہ مجھ سے لا علم ہے اور مجھے پرنس سے لاور سمجھتا ہے۔ عدنان نے سر جھکا لیا، اس کے چہرے پر بہت سے سوالات تھے لیکن اس نے مجھ سے اس سلسلے میں کوئی لفظ نہیں پوچھا۔ تب میں نے کہا، میں سمجھ رہا ہوں عدنان، تمہارے ذہن میں جو سوالات ہیں اور تمہیں اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ پرنس دلاور بننے کے بعد میری نگاہ میں تم وہ واحد انسان ہو جو میرے معیار پر پورے اترے ہو۔ میں تمہاری عزت کرتا ہوں عدنان، اس لیے کہ تمہاری ذات میں نے ایک دوسرا منصور پوشیدہ دیکھا ہے۔ منصور؟ عدنان نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ ہاں، میں پرنس دلاور نہیں، منصور ہوں، اسی شہر کے گندے سے محلے کا رہنے والا، ایک ڈرائیور کا بیٹا۔ میرا باپ احمد علی سیٹھ جبار کے ہاں ڈرائیور کی حیثیت سے ملازم تھا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں عدنان کہ وہ انتہائی شریف آدمی ہوگا۔ میں تھا، میری ماں تھی، ایک چھوٹی سی بہن تھی میری اور ایک گھر تھا۔ اس گھر کی گزر بسر معمولی انداز میں ہو رہی تھی، لیکن مجھے یقین ہے کہ سیٹھ جبار جیسا سام کسی کو سیدھے راستے پر چلنے نہیں دیتا۔ نہ جانے کس طرح اسے میرے باپ کو شیشے میں اتارا، وہ صرف ایک ڈرائیور کی حیثیت سے اس کے لیے کام کرتا تھا، لیکن اسمگلر اسے بھی اپنی راہ پر لے آیا اور اس کا تھوڑا سا معاوضہ ملنے لگا۔ میرے باپ کا انتقال ہو گیا اور ہم اچانک قسم پرسی کا شکار ہو گئے۔ میں نے اس لحاظ سے سیٹھ جبار کے ہاں ملازمت کی درخواست کی کہ میرا باپ بھی اس کا ملازم تھا۔ سیٹھ جبار نے مجھے ڈرائیونگ سکھوائی
اور ڈرائیور کی حیثیت سے ملازم رکھ لیا، لیکن احمد علی کے بیٹے کو اس نے وہی بنانا چاہا جو باپ تھا۔ میں نے یہ جاننے کے بعد کہ سید جبار ایک اسمگلر ہے، پولیس سے رابطہ قائم کیا اور ایک معصوم انسان کی حیثیت سے سید جبار کے بارے میں ایک انسپکٹر کو اطلاع دی کہ ایک اسمگلر جس کا مال سمندری راستوں سے آتا ہو میری نگاہوں میں اور میں اسے گرفتار کرانا چاہتا ہوں۔ انسپکٹر نے استہزائیہ نگاہوں سے میری جانب دیکھا اور رپورٹ درج کر لی، لیکن دوسری رات میرے گھر سے چرس برآمد ہو گئی اور مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ ایک معمولی سی خطا کے نتیجے میں مجھے 5 سال کی سزا دلوائی گئی اور عدنان نے مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی مجرم بن گیا، اور ان 5 سالوں نے اس معصوم منصور کو مار کر پرنس دلاور تحلیل کیا، ایک مجرم جو جرم کے تمام اصولوں سے واقف ہو چکا تھا لیکن فطری طور پر مجرم نہیں تھا۔ 5 سال کے بعد جب میں جیل سے رہا ہوا تو میری دنیا اجڑ چکی تھی، میرے مکان میں ایک جوئے کا اڈا آباد تھا اور میری ماں اور بہن کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ میں نے ان کی تلاش کے لیے ہر وہ کوشش کی جو میں کر سکتا تھا۔ سید جبار کے ملازم نے مجھے پیشکش کی کہ اگر میں سید جبار کی برتری قبول کر لوں اور اس کے خادم کی حیثیت سے کام کرنے پر تیار ہو جاؤں تو میرا اجڑا ہوا گھر پھر سے بن سکتا ہے، لیکن فطری طور پر میں جرائم پیشہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ گر جانتا تھا جو اس دنیا کے لیے کارآمد ہوتے تھے۔ نتیجے میں پستا رہا، میرے ہاتھوں ایک قتل کرایا گیا جو دراصل میں نے نہیں کیا، اور قتل کے الزام میں مجھے پھر پھانس لیا گیا۔ طویل کہانی ہے عدنان، مجھے کچھ ایسے لوگ مل گئے جو اس غلیظ دنیا میں بھٹک کر آ جانے والے فرشتے تھے۔ ان فرشتوں نے میری جون بدل دی، ان فرشتوں نے میرے لیے اپنی زندگی کا سرمایہ پرنس دلاور کو منتقل کر دیا۔ یہ پروفیسر شیرازی اور لیڈی جہانگیر تھے، انہوں نے مجھے پرنس دلاور بنایا۔ وہ میری زندگی کے مقصد سے متفق ہو گئے تھے اور اس کے بعد کے حالات تمہارے علم میں ہیں۔ امی اور فریدہ مجھے نہیں مل سکیں عدنان، اب تو میرے دل میں وہ ایک یاد بن کر رہ گئی ہیں۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کی آخری سانسوں تک میں صرف ان کا سوگ مناتا رہوں گا۔ اگر مجھے ان کی موت کی اطلاع مل جاتی تو شاید میرے سینے میں درد نہ ہوتا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی آرزو یہی ہے عدنان کہ ایک بار میں اپنی ماں اور بہن کو پالوں، اس کے بعد مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میری آنکھیں شدت سے غم سے سرخ ہو گئی تھی۔ میں نے عدنان کو دیکھا، اسے گالوں سے آنسو لڑک رہے تھے، وہ میری صورت دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایک جھرجری سے لی اور سنبھل گیا۔ تم بہت زیادہ متاثر ہو گئے ہو عدنان، میں پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، لیکن وہ خاموشی سے آنسو بہاتا رہا۔ عدنان میرے دوست، کیا اب بھی اپنے اندر کے انسان کو چھپاؤ گے؟ کیوں متاثر ہو گئے ہو میری اس کہانی سے؟ عدنان نے آنسو خشک کر لیے اور آگے بڑھ کر بولا، پرنس میں بدنصیب تھا کہ اس سے پہلے آپ کی کہانی سے واقف نہیں ہو سکا۔ میں وہ چوٹ کھایا ہوا انسان ہوں اور سینے میں چھپے ہوئے درد کو سمجھتا ہوں جو انسان کو بیکل کیے رکھتا ہے۔ آپ نے مجھ پر ظلم کیا پرنس، جو آپ نے مجھے پہلے اپنی داستان نہ بتائی۔ ہمیں جرائم کی دنیا میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے میں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ ہمارا مطمع نگاہ تو ماں اور بہن تھی پرنس، مجھے ان دونوں کی تصاویر مہیا ہو سکتی ہیں؟ نہیں افسوس، میرے پاس ان کی کوئی تصویر نہیں۔ ان کے حد و حال میں کسی مصور کو آپ کے پاس بھیجوں گا، یادداشت کے سہارے ان دونوں کی تصاویر بنوائی اور میرے حوالے کر دیجیے۔ کیا کرو گے عدنان، کیا کرو گے؟ میں نے غمزدہ لہجے میں پوچھا۔ پرنس عدنان کوئی وعدہ نہیں کرتا، لیکن مجھ سے جو کچھ بھی بن پڑا ضرور کروں گا۔ میں آپ کی اس جد و جہد میں آپ کا شریک کار بننا چاہتا ہوں، براہ کرم مجھے اس کی اجازت دے دیجیے۔ کیسی اجازت عدنان؟ میں تمہاری مرضی کے مطابق ان کی تصاویر اپنی یادداشت کے سہارے بنوا دوں گا، مصور کا انتظام تم کر دو۔ یہ میری ذمہ داری ہے پرنس، عدنان نے جواب دیا۔ اچھا چھوڑو، ہم جذبات میں کھو کر خود کو آزردہ کر بیٹھے۔ مجھے اس بارے میں بتاؤ کہ اوزی خان کے بارے میں کوئی اطلاع ملی ہے یا نہیں؟ نہیں پرنس، ابھی تک تو نہیں، لیکن میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ آپ اس طرف سے بالکل مطمئن ہو جائیں۔ اطلاعاً عرض ہے ہماری سمندری حدود سے تقریباً 30 میل دور اگر وہ جہاز پہنچ گیا تو تباہ کر دیا جائے گا۔ میں نے اس کے مکمل انتظامات کر دیے ہیں۔ ہماری کئی لانچیں کھلے سمندر میں گشت کر رہی ہیں۔ وہ بظاہر ماہی گیروں کی لانچیں نظر آتی ہیں، لیکن ان میں جدید گنیں بھی فٹ ہیں، اس لیے ہماری اپنی بحریہ بھی اس سلسلے میں توجہ نہیں دے رہی۔ ان کے لیے میں نے پرنس دلاور یعنی ہمارے اپنے جہاز سے ضروری رسد کا انتظام کر دیا ہے۔ آپ بالکل مطمئن رہیں، یہ سارے کام بڑی ہوش اسلوبی سے ہو رہے ہیں اور ابھی تک اس بارے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ یعنی گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے عدنان، اگر تم مطمئن ہو تو میں بھی مطمئن ہوں، میں نے جواب دیا۔ پرنس آپ جلد از جلد وہ تمام تصاویر مجھے فراہم کر دیں۔ اس سلسلے میں آپ کو تو محنت تو کرنا ہوگی، لیکن یہ میری سب سے اہم ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے عدنان، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تم جیسا ذہین آدمی میرا ساتھی بن جائے گا۔ مجھے اجازت دیجیے پرنس، عدنان نے کہا اور میں نے کھڑے ہو کر اس سے ہاتھ ملایا۔ عدنان چلا گیا اور اپنے لیے کافی کی نئی پیالی بنانے لگا۔ امی اور فریدہ کے تذکرے اور عدنان کی کیفیت سے دل پر اداسی طاری ہو گئی تھی۔ کافی کے تلخ گھونٹ لیتے ہوئے اس اداسی کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر فینی نے مجھے اینجل کے فون کی اطلاع کر دی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر فون کے نزدیک آ گیا، ریسیور نیچے رکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو پرنس بول رہے ہیں؟ جی، آپ کا خادم کہاں چلے گئے تھے مجھے بتائے بغیر؟ کتنی پریشان ہوں میں اس دوران۔ بتائیے کہاں چلے گئے تھے؟ بس اینجل ملاقات پر ہی بتاؤں گا، تو میں آ جاؤں؟ اینجل نے پوچھا اور میں گردن جھکا کر کچھ سوچنے لگا۔ فرصت ہے؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں بالکل، میں آ رہی ہوں۔ اگر راستہ یاد ہے تو پھر پہنچ جاؤ، میں نے کہا اور اینجل نے فون بند کر دیا۔
ایک لمحے تک میں ریسیور ہاتھ میں پکڑے اس کے بارے میں سوچتا رہا، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ۔ میں اس کے لیے کبھی کبھی اپنے اندر لچک محسوس کرنے لگتا تھا، پھر ہر چند کے کو اس پر آمادہ کرتا کہ وہ سیر جبار کی بیٹی ہے، میرے دشمن کی بیٹی، اور یقینی طور پر میری دشمن، کیونکہ وہ کبھی یہ بات پسند نہ کرے گی کہ میں اس کے باپ کے خلاف کوئی انتہائی سخت قدم اٹھاؤں۔ لیکن وہ متاثر نظر آ رہی تھی، میرا اپنا تجربہ ان معاملات میں کچھ نہیں تھا، مجھے اعتراف تھا کہ میں عورتوں کو سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ پتہ نہیں اینجل اپنے باپ کے لیے کام کر رہی ہے یا مجھ سے متاثر ہے، باہر تو یہ جوا بھی کھیل ڈالا تھا میں نے، اور اس کا نتیجہ جو بھی ہو، میں اپنے واٹسن ایونیو والے بنگلے کی جانب چل پڑا۔ میری کار واٹسن ایونیو کے بنگلے میں داخل ہو رہی تھی اور میرے عقب میں ہی اینجل کی اسپورٹس کار آ رہی تھی۔ وہ سیدھی اندر ہی چلی آئی، پھر بڑے بے احتیاط انداز میں اپنی کار سے اتری اور تقریباً دوڑتے ہی مجھ تک پہنچی اور میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ ہیلو پرنس، وہ آہستہ سے بولے۔ میں نے مسکرا کر اس کی شانے پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے ساتھ اندر لے آیا۔ اینجل کے چہرے پر جو جذبات میں نے اس وقت دیکھے تھے، انہوں نے میرے ذہن میں اس کے خلاف شکوک و شبہات کی نفی کی تھی۔ یہ تاثرات اداکاری سے نہیں پیدا ہو سکتے۔ میں نے دل میں سوچا۔ اینجل خاموشی سے میرے ساتھ بنگلے کے ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ وہ خاموشی سے ایک صوفے پر بیٹھ کے جذبات کے سائے اس کے چہرے پر لرز رہے تھے۔ پھر اس نے شرمگی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور ایک بار پھر نظریں جھکا لی۔ کمال ہے بھائی، کیا ہم اجنبی ہیں؟ میں نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ بس اینجل، بے شمار مصروفیات ہیں اس ناتواں جان پر، کیا بتاؤں؟ مجھے جانے سے پہلے بتا نہیں سکتے تھے آپ؟ اینجل نے کہا۔ موقع نہیں مل سکا باہر صورت، کیونکہ یہ طویل پروگرام نہیں تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ واپس آ کر معذرت کر لوں گا۔ وہ مسکرا دی، پھر بولی، کیا میں اس قابل ہوں کہ مجھ سے معذرت کی جائے؟ ہاں اینجل، کیوں نہیں، تم 100% اسی قابل ہو۔ میں بڑی الجھ رہی تھی، میرے دل میں بار بار یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ کہیں ایسے تو نہیں کہ آپ نے اپنے آدمی کو منع کر دیا ہو کہ اینجل سے آپ کے بارے میں کہیں کہ آپ موجود نہیں۔ یہ بدگمانی کیوں پیدا ہوئی آپ کے دل میں؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بس دل ہی ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کا؟ اینجل بڑے ناز سے بولی۔ اچھا بھائی، چلو ٹھیک ہے، ہم آپ کے دل کو دل ہی رہنے دیں گے۔ حالات سنائیے کیسے ہیں؟ بس زیادہ اچھے نہیں، ڈیڈی شدید کاروباری مخالفت رکھتے ہیں، آپ سے گفتگو کرتے ہوئے بڑی محتاط رہتی ہوں ان سے۔ دبے لفظوں میں نے کئی بار آپ کا تذکرہ کیا، وہ بس اسی بات کے وہاں ہیں کہ میں آپ سے قریب تو ہو جاؤں، لیکن کاروباری نقطۂ نگاہ سے آپ کے اقدامات کے معاملے میں معلومات حاصل کرتی رہوں۔ عجیب سی ڈبل جاسوسا ہو گئی ہوں آپ کے لیے، انہیں گریزتی رہتی ہوں، وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے لیے میں آپ سے باخبر رہوں۔ ہاں اینجل، واقعی میری وجہ سے تمہیں بڑی الجھن کا شکار ہونا پڑا ہے، میں نے کہا۔ بس آپ اس انداز میں کوئی اور بات نہ کریں، مجھے آپ کے لیے رچنے پر خوشی ہے۔ تو پھر میں اپنا وہی سوال دہراؤں گا کہ اس دوران سیر جبار میرے لیے کیا کرتے رہے ہیں؟ یقین کرو زیادہ میں معلوم نہیں کر سکی، بس یہ باز فورترے ہے جو فرانسیسی ہے اور ڈیڈی کے ہاتھ معتمدوں میں سے ہے۔ اس سے قبل اس کی جگہ کئی اور لوگ کام کر چکے ہیں، پہلے تاریخ صحیح سے نکارہ کر دیا گیا ہے۔ ویسے پرنس صاحب کے بارے میں آج تک میں تذبذب کا شکار ہوں، آپ نے کبھی کھل کر مجھ سے اس بارے میں نہیں بتایا۔ ہر چند کہ آپ نے کچھ ایسی باتیں کہیں جو آج بھی میرے ذہن میں کھٹکتی ہیں۔ آپ یقین کریں کہ میں نے بڑی چالاکی سے اپنے ڈیڈی سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ کیا منصور کی والدہ ان سے بچھڑ گئی تھی، کیا کوئی ایسی بات ہوئی ہے۔ ڈیڈی اس بات پر بہت چونکے اور مجھ سے معلوم کرنے کی بہتری کوشش کرتے رہے ہیں۔ میں نے گول مول الفاظ میں انہیں یہی بتایا کہ پرنس کی والدہ بھی شاید ان سے بچھڑ گئی ہیں۔ ڈیڈی نے مجھے اس سلسلے میں کوئی تفصیل نہیں بتائی اور کہنے لگے کہ وہ نہیں جانتے کہ پرنس یا منصور کی ماں سے بچھڑ گئی تھی یا نہیں، لیکن میں پرنس دلاور سے اس کی زندگی کے تمام معاملات جاننے کی کوشش کروں۔ ڈیڈی نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ پرنس دلاور چونکہ ان کے کاروباری حریف ہے اور انہیں کاروباری طور پر شدید نقصان پہنچا رہے ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ پرنس کی زندگی کے حالات میں پرنس دلاور ان سے بدگمان ہیں، انہیں ٹھیک کر کے پرنس کے سامنے پیش کیا جائے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں پرنس، ڈیڈی کو دراصل میری نیت پر شبہ ہو گیا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ ایک دم مجھ سے محتاط ہو گئے ہیں۔ وہ گہری نگاہوں سے میرا جائزہ لیتے ہیں اور اس وقت جب میں آپ کے بارے میں بات چیت کرتی ہوں، غالباً یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں ان کے حق میں کام کر رہی ہوں یا پرنس سے متاثر ہوں۔ تو آپ نے کیا تاثر دیا؟ کیا انہیں اس بات کا شبہ ہو گیا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ آپ میرے لیے نرم ہیں۔ میں نے کہا، میں نہیں جانتی پرنس، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ کسی بھی سلسلے میں اداکاری نہیں کر سکتی۔ جو کچھ میرے دل میں ہوتا ہے وہی میرے چہرے سے بھی عیاں ہو جاتا ہے۔ اینجل نے جواب دیا۔ تو پھر کیا ہے آپ کے دل میں؟ میں نے سوال کیا اور اینجل کے چہرے پر سرخی چھا کے چند لمحات خاموش رہی، پھر اس نے شرمگی نگاہیں اٹھائیں اور بولی، پرنس آپ پرنس دلاور ہوں یا منصور، خدا کی قسم مجھے اسے غرض نہیں۔ میں نے پہلے کبھی آپ کے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ منصور کی حیثیت سے آپ مجھے پسند آئے تھے، بس اس کے بعد میں آپ کو بھول گئی، لیکن اب میں اپنے ذہن میں کچھ الجھنیں پاتی ہوں، زیادہ تر آپ کا خیال ذہن میں رہتا ہے، دل میں عجیب سے احساسات بیدار رہتے ہیں۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکوں گی۔ مجھے احساس ہے کہ میں جاہل لڑکیوں کی طرح بات کر رہی ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں یہ جہالت مجھ پر طاری ہو گئی ہے۔ اس سے قبل کبھی میں نے اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کیا، جو کچھ دل میں آیا کہہ دیا، لیکن آپ سے وہ سب کچھ نہیں کہہ سکتی پرنس جو میں کہنا چاہتی ہوں۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، نہ جانے کیوں اس وقت میرے ذہن میں کچھ عجیب سی بوجھل سی کیفیت ہو گئی۔ وہ میرے دشمن کی بیٹی تھی، ایسے بدترین دشمن کی جس نے میری زندگی کو تہہ و بالا کر دیا تھا۔ کیا میں اس سے پیار کر سکتا ہوں؟
کیا میں اسے اپنے ذہن میں وہ مقام دے سکتا ہوں جو کوئی مرد کسی عورت کو دیتا ہے؟ مجھے ایسا شخص جس نے زندگی میں کبھی عورت کے بارے میں نہیں سوچا، کیا مجھے اس کا حق حاصل ہے کہ اپنے ذہن کو لطافتوں سے دوچار کروں؟ نہ جانے امی اور فریدہ کس حال میں ہوگی اور انہیں اس حال میں پہنچانے والا اس لڑکی کا باپ ہے۔ محبت کا وہ ہلکا سا نشہ جو میرے ذہن پر طاری ہوا تھا وہ فوراً کافور ہو گیا اور میں بھی پھر سنبھل گیا، لیکن اینجل کو قابو میں رکھنا ضروری تھا۔ یہ میرے لیے سب سے اہم مہرہ تھی، چنانچہ میں نے خود کو سنبھالا، پھر آہستہ سے بولا، کاش وقت ہمیں یکجا ہونے کا موقع دے اینجل، لیکن ابھی دور دور تک اس کے آثار نظر نہیں آتے۔